باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی امامت کیسے ثابت ہوگی، مولا علی علیہ السلام کی امامت اور باقی سارے اماموں کی امامت کیسے ثابت ہوگی، یہ ہمارا جو ہے وہ موضوع گفتگو ہے۔ اور پہلا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا ہے یا نہیں، اور اگر کیا ہے تو پھر کس کو معین کیا ہے؟ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ واضح طور پہ عقیدہ موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اپنا جانشین بھی معین کیا ہے اور باقاعدہ اس کا اعلان بھی فرمایا ہے۔ اور یہ جو کام کرنا ہے کہ اپنے بعد جانشین کو معین کرنا، اس کا اعلان فرمانا، لوگوں کو اس کے متعلق آگاہ کرنا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ضروری ہے، جو عقل کے نزدیک کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک مشن لے کر جو بندہ آتا ہے، جو ایک شریعت لے کر آتا ہے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو قانون لے کر آیا ہے، جو آئین لے کر آیا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے، چلانے کے لیے وہ اپنا جانشین کیا مقرر کر کے جائے۔ اور اگر وہ اپنا جانشین مقرر نہیں کرتا تو عقل والوں کے نزدیک جو ہے وہ یہ کام کبھی بھی جو ہے وہ اچھا شمار نہیں ہوتا، بلکہ اس انسان کو بھی بعض وقت کیا ہے فضول شمار کیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا تم نے پروجیکٹ شروع کیا، اتنا بڑا تم جو ہے وہ ہدف اور مشن لے کر آئے جو قیامت تک کے لیے چلنا ہے، اور اس کے لیے تم نے بات کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا اور ایسی جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا۔ یہ کیسی جو ہے وہ معقول بات ہے؟ تو لہٰذا جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو عقل سلیم رکھنے والا ہے، جس کے پاس عقل ہے اور سلامت اس کی عقل ہے، وہ اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ وہ نبی جو اپنی امت کی ہدایت اور کامیابی کے لیے اس حد تک کوشاں تھے کہ چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی آپ نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ جو ہے وہ یہاں تک فرمایا کہ ہاتھوں کے ناخن کس دن جو ہے وہ تراشنے ہیں، کون سی انگلی سے جو ہے وہ کاٹنا شروع کرنا ہے، کس پر ختم کرنا ہے، پانی کب کھڑے ہو کے پینا ہے، کب بیٹھ کے پینا ہے، سارے آداب جو تھے وہ بھی اللہ کے رسول کے فرامین سے، سیرت سے آج بھی کتابوں میں کیا لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو لہٰذا وہ نبی جو یہ جانتے تھے کہ میرا یہ دین، میرا ہدف پوری قیامت تک جو ہے وہ چلے گا، تو نبی یہ جاننے کے باوجود کہ میری دنیاوی زندگی کے آخری ایام ہیں اور یہ دین قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اس کے باوجود وہ نہ ہی کسی اور کو جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کریں، جبکہ انہیں پتہ ہے کہ میرے بعد نہ کسی اور نبی نے آنا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ مسلمان ابھی بھی نئے مسلمانوں میں ہیں، جو دشمنوں میں کیا گرے ہوئے ہیں، بڑی بڑی روم اور فارس جیسی اسلام دشمن طاقتیں کیا موجود ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ ان حالات میں ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو اتنی جو ہے وہ محنت کر کے آئے ہیں اور اتنی کوشش انہوں نے کی ہے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے، وہ اس اسلام کا محافظ، اس کا کوئی قائد، اس کا کوئی رہبر کسی کو نہ بنائے اور ایسی جو ہے وہ بے فکر ہو کے دنیا سے چلے جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو لہٰذا یہ واضح سی بات ہے کہ جو بھی ان سب حالات سے باخبر ہے وہ یہ کہے گا کہ امت کو اس کے حال پر چھوڑ کر جانا یہ نبی کی شان نہیں بنتی، اپنا وارث کسی کو نہ بنا کے جانا یہ نبی کی شان نہیں بنتی، اپنے بعد کسی کو خلیفہ اور جانشین مقرر نہ کرنا یہ نبی کی شان نہیں بنتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر نبی امت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ قیامت تک یہ امت کیا ہے آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے گی، کوئی حق کا پیمانہ ان کے پاس نہیں ہوگا، کوئی ایک رہبر نہیں ہوگا کہ جس کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور پھر جو دشمن اسلام ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، وہ مزید کیا ان کو آپس میں لڑوائے گا، کیونکہ ایک طاقت نہیں ہے، ایک بندہ نہیں ہے نبی کی طرف سے منتخب شدہ کہ جس کے اوپر سارے فیصلے ہو جائیں، ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے ہدف کے مطابق چلتا رہے گا اور یہاں پہ گروپ بازیاں بنیں گی، فرقے بنیں گے، اور یوں کر کے جو ہے وہ اسلام کو کیا نقصان ہوگا۔ تو لہذا نتیجہ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی تمام محنتوں اور جنگوں میں اٹھائی گئی تکلیفوں پر پانی پھر جانے کے مترادف ہے یہ بات کہ اگر رسول خدا امت کو ایسے ہی چھوڑ کے چلے جائیں، یعنی ایسا تو کوئی عام لیڈر بھی نہیں کرتا، یعنی جس نے چھوٹی سی بھی تنظیم بنائی ہو وہ ایک عام قسم کا لیڈر بھی ایسا نہیں کرتا کہ اگر کچھ دیر کے لیے بھی وہ علاقے سے باہر جائے، کہیں پر بھی جائے، تو وہ اپنے بات کے لیے کیا ہے ایک نظام چھوڑ کے جاتا ہے، ایک سسٹم کیا بنا کے جاتا ہے کہ تم نے کیا اس کو فالو کرنا ہے، یہ تمہارا راہبر ہوگا، تم نے کوئی بھی حالات پیش آ جائیں، کیا فیصلہ لینا ہے
تو یہ جو بندہ ہے وہ میری جگہ پہ ہوگا۔ تو لہٰذا یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طریقے سے حکیم ہے، حکمت والی ہے، دانائی والی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول جو تمام عقل مندوں کے سردار ہیں وہ بھی حکمت والے ہیں، وہ بھی دانا ہیں۔ وہ بھی اگر اتنی بڑی اسلامی حکومت کو پوری دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس امت کو جو ہے وہ بغیر امام کے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا یہ بات ہماری عقل سے بالا تر ہے کہ ایسا ہم کہیں کہ انہوں نے اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا، بلکہ ہم مزید آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے کہ نبی نے اپنے بعد کسی کو امام اور خلیفہ معین نہیں کیا، یہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان ہے اور یہ بہت بڑی تہمت ہے، اور نعوذ باللہ یہ رسول کے بارے میں تاثر دینا ہے کہ انہیں امت کی اور اسلام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ میرے بعد مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، کوئی ایک بندہ نہ ہو جس کے اوپر سارے جمع ہو جائیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ الیاذ باللہ من ذالک کا جو واضح طور پہ نبی کی توہین ہے، نبی کی عقل و فراست کی توہین ہے، یہ سمجھنا ہے کہ نبی کو جو ہے وہ الیاذ باللہ من ذالک اس بات کا جو ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے مشن کو جو ہے وہ لے کر کیسے بڑھوں اور قیامت تک کے لیے کیا میں اس کے لیے انتظام کر کے جاؤں۔ تو آپ دیکھتے ہیں اصحاب میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو جیسے آپ خلیفہ کی مثال لے لیں، مثلا مسلمانوں کے خلیفہ اول اپنی زندگی کے آخری لمحات میں خلیفہ دوم کو معین کر رہے ہیں، دوسرے خلیفہ کو خلیفہ اول معین کر رہے ہیں۔ جب خلیفہ ثانی آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھے فکر ہے بڑی، تو وہ اپنے بعد جو ہے وہ 6 افراد کی ایک کمیٹی بنا کے جاتا ہے، شورا ایک کمیٹی بنا کے جاتا ہے، یہ 6 افراد کیا فیصلہ کریں گے، یہ جو ہے وہ خلیفہ تمہارے لیے چنیں گے۔ تو جب یہ اصحاب جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ جو ہے وہ خلافت کے لیے ایک سیٹ اپ اور نظام دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے یہ نظام نہیں دیا۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ کیسے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے خلیفہ معین کرنے کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا، لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ بھئی یہ قرآن پڑھا ہے تم خود کیا سمجھو، میری حدیث پڑھی ہے خود کیا سمجھو، کوئی ایک رہبر معین نہیں کیا۔ یہ کیسے انسان سوچ لیتا ہے، ایک عقل مند انسان کیسے سوچ لیتا ہے؟ اس لیے جو ہے وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول خدا نے اپنے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا تھا، اور ان کے بعد ان کی نسل سے آنے والے 11 اماموں کو ان کے نام لے کر اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا تھا کہ یہ جو ہے وہ تمہارے کیا ہوں گے، امام ہوں گے۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے بعد، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد باقاعدہ نام لیا، حسن ابن علی، پھر حسین ابن علی، پھر علی ابن حسین، پھر محمد ابن علی، پھر جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، اور پھر حضرت مہدی ابن حسن علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جتنے جو ائمہ تھے، ہمارے جو امام ہیں، یہ باقاعدہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ان کے نام بتائے، ان کو اپنا جانشین مقرر کیا، اپنا وصی کیا مقرر کیا، اور ایسا کرنا ضروری ہے، یہ عقل کے تقاضوں میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے الیاذ باللہ من ذالک، وہ رسول کی عقل پہ، ان کی فراست پہ، ان کی ذمہ داریوں پہ کیا انگلی اٹھانے والا بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلے سوال کا کیا ہے جواب ہم نے دے دیا کہ بالکل اللہ کے رسول نے ایسا کیا، اور ایسا کرنا ان کی عقل کا، فراست کا تقاضا بنتا تھا، اور ایسا انہوں نے کیا بھی ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہم یہ سوال آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے ہمیں جواب دیا، اس کلام سے اتنا تو چلیں ہمیں ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے ضرور بالضرور جو ہے وہ اپنے بعد کسی کو اپنا نائب بنایا ہوگا، اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا ہوگا۔ یہ تو آپ نے ایک عقلی سی بات کر دی کہ بھئی یہ چیز ضروری ہے، لیکن اس بات کی کیا دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے بعد مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا ہے؟ اس بات کی ہمیں دلیل تو دیں۔ تو جواب کیا ہے کہ ہاں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ بلا فصل بنایا ہے، اور اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ مختلف موقعوں کے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی اور ان کے خلیفہ ہونے کا، ان کے وصی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ چند ایک موقع ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا موقع جو دعوت ذو العشیرہ کا موقع ہے کہ اعلان نبوت کے تیسرے سال، یعنی نبوت کے اعلان کی جگہ پہ تیسرا سال ہے کہ جب آپ پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، سورہ شعراء کی 214 نمبر آیت کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قبیلہ میں سے جو زیادہ آپ کے قریبی ہیں انہیں آپ ڈرائیں۔ تو اس حکم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد المطلب کی جو اولاد تھی ان میں سے 40 افراد کو جو ہے وہ کھانے کی دعوت دی، اور کھانا کھانے کے بعد
جب اپنے رشتہ داروں کو وہاں پہ جمع کیا تو وہاں پر توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور پھر اعلان کیا. یعنی یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ وہاں پہ توحید کا بھی اعلان کیا، اپنی رسالت کا بھی اعلان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اللہ کے رسول نے بڑا جو ہے اہم پیغام دیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی میری اس کام میں میری مدد کرے گا، میری تصدیق کرے گا، وہ میرا جانشین اور وصی ہوگا. میں نے ایک سوال ان کے سامنے رکھ دیا. تو پھر آپ نے اپنے اس کلام کو مسلسل جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے وہ 3 بار دہرایا. 3 دن اور 3 بار جو ہے وہ ہر بار جو ہے اس کلام کو دہراتے تھے کہ دیکھو جو بھی میری تصدیق کرے گا، میری مدد کرے گا، وہی میرا جانشین اور وہی میرا کیا وصی ہوگا. یعنی بالکل اسلام کے ابتدائی ایام ہیں اور ابھی سے جو ہے وہ جانشینی کا اور وصی ہونے کا کیا اعلان ہو رہا ہے. اور پھر روایات نے میں یہ بات لکھی اور تاریخ کی ہر کتاب نے یہ بات لکھی کہ جب بھی اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ جو بھی تم میں سے میری تصدیق کرے گا اور میری مدد کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا، تو ہر بار مولا علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور اٹھ کر جو ہے وہ اپنی نصرت کا اظہار کرتے اور فرماتے کہ میں جو ہے وہ آپ کی کیا ہے مدد کروں گا. تو اس موقع پر جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی علیکم فاسمعوا واطیعوا، کہ یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور میرا خلیفہ ہے تمہارے اوپر، لہذا تم لوگ اس کی بات کو سنو اور اس کی کیا کرو، اطاعت کرو. تو یہ واقعہ جو ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ کا جو واقعہ ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کہ کوئی ضعیف روایت ہے، نہیں، یہ شیعہ اور سنی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. مشہور مورخ جو تبری ہیں انہوں نے کتاب تاریخ تبری میں اس چیز کو جو ہے وہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 543 اس واقعے کو لکھا ہے کہ یہ اسلام کی طرف سے وہ پہلی دعوت تھی کہ جس میں توحید اور رسالت کے بعد امامت کی طرف بھی جو لوگوں کو کیا دعوت دی گئی تھی. یہ جو ہے وہ تاریخ کی ہر کتاب نے اس واقعے کو لکھا ہے. تو یہ جو ہے وہ پہلی دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام کے شروع ہوتے ہی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت، جانشینی اور خلافت کا اعلان اللہ کے رسول نے کر دیا تھا. اور جو دوسری ہمارے پاس دلیل ہے وہ حدیث منزلت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں سلطنت روم کے خلاف غزوہ تبوک کے لیے جانے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ میں رہنے کا حکم دے دیا. یہ دیکھ کر کہ حضرت علی علیہ السلام نے، اور جب یہ حالات دیکھے حضرت علی علیہ السلام نے کہ آپ جو ہے وہ جنگ تبوک کے اوپر جا رہے ہیں اور جو ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ مدینہ میں رہ جاؤں، تو وہاں پہ مولا علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اپنے آپ سے جدا کر کے عورتوں اور بچوں میں جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ الا ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لیس نبی بعدی، کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. اور یہ حدیث بڑی مشہور ہے، بڑی معروف ہے، اور شیعہ سنی علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو کیا نقل کیا. خود بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں پہلی جلد کے صفحہ نمبر 526 پہ، مسلم نے صحیح مسلم میں دوسری جلد صفحہ نمبر 278 میں اور اس حدیث کو کیا نقل کیا. اور یہ صحیح جو 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں معتبر ترین جو ہے وہ کتابیں کیا شمار ہوتی ہیں. تو یہ بات تو واضح آ گئی کہ اللہ کے رسول کا یہ جملہ آ گیا تاریخ میں کہ انہوں نے علی علیہ السلام تو یہ فرمایا کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ سے تھی. تو اب ہم جا کے تاریخ میں دیکھیں کہ حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ سے کیسی تھی. جیسی وہ نسبت تھی ویسی نسبت پھر ہمیں ماننی پڑے گی کہ مولا علی علیہ السلام کی رسول کی نسبت سے ہوگی. تو جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے متعلق قرآن نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو وہاں پر ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، خلیفہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وزیر بنتے ہوئے کیا نظر آتے ہیں. یعنی یہ نسبت ہے، بھائی کی نسبت، خلیفہ کی نسبت، وزیر کی نسبت. اور قرآن مجید میں یہ بات کیا ہے واضح طور پہ کیا موجود ہے. جیسے سورہ طٰہٰ کی 30 نمبر آیت میں ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی ہارون اخی، کہ میرے لیے ایک وزیر قرار دے جو کہ میرے اہل میں سے ہو اور وہ میرا بھائی ہارون ہے. تو اس آیت میں ہارون کے وزیر اور بھائی ہونے کا کیا ذکر موجود ہے.
اور ایک جگہ پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا کہ او خلفنی فی قومی، کہ میری قوم میں میرا خلیفہ بن کر رہو۔ تو اس آیت میں واضح طور پہ جو ہے وہ حضرت ہارون کے جو ہے وہ خلیفہ ہونے کا اعلان جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کر دیا تھا۔ تو لہٰذا جب اللہ کے رسول یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے علی تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کی جو ہے وہ حضرت موسیٰ سے نسبت تھی، فقط فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، تو واضح طور پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مولا علی رسول خدا کے بھائی ہیں، جس طرح سے کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی تھے۔ مولا علی علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ بھی ہیں، جس طرح کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر اور خلیفہ بھی تھے۔ بس یہ فرق رہ جائے گا کہ حضرت موسیٰ کے بعد باقی نبی بھی آئے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی کوئی نبی نہیں آیا۔ تو یہ دوسری دلیل موجود ہے جو تواتر کے ساتھ موجود ہے شیعہ سنی کتابوں میں۔ تیسری دلیل اس بات کے اوپر کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہی کو اللہ نے جو ہے وہ امام بنایا، اور اس کا اعلان جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو وہ حدیث غدیر ہے، واقعہ غدیر ہے کہ جب 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، تو غدیر کا ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے رسول جو حکم تمہارے رب کی جانب سے تم پر نازل ہوا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی وقت جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو روکنے کا حکم دے دیا، فرمایا کہ رک جاؤ، اور پھر پالانوں کا ممبر بنایا، اور اس پر بلند ہو کر نبی نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا کہ جس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ واضح طور پہ ذکر فرمایا کہ میری رحلت کا وقت قریب آ چکا ہے، بہت قریب ہے کہ اب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اور پھر لوگوں کو وصیتیں فرمائیں، نصیحتیں فرمائیں، اور پھر لوگوں سے جو ہے وہ اپنی رحلت کا ذکر کرنے کے بعد وصیت اور نصیحت فرمانے کے بعد یہ جملہ بھی پوچھا تھا کہ الست اولی منکم بانفسکم، کہ کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا، خود تم سے زیادہ حق کیا میرا تمہارے اوپر نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس وقت آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور ان کے بازو سے پکڑا اور ان کا بازو بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی علیہ السلام کے ہیں مولا ہیں۔ تو پھر اس کے بعد بھی یعنی بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ وہ آئیں اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں، اور پھر سب نے بیعت کی تو آپ نے حکم دیا کہ سب حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد بھی پیش کریں، اور تاریخ نے وہ الفاظ بھی لکھے ہیں مبارکباد کے کہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب لقد اصبحت مولاي ومولا کل مؤمن ومؤمنہ، کہ مبارک مبارک اے فرزند ابو طالب، آپ میرے بھی ہر مومن کے ہر مومنہ کے مولا بن چکے ہیں۔ اور پھر جب یہ اعلان مکمل ہو چکا، بیعت ہو چکی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیت یہاں پہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر راضی کر دیا، یعنی اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر قبول کر لیا۔ تو یہ جو حدیث غدیر ہے یہ فقط اہل شیعہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 129، المعجم الکبیر للطبرانی کی وہاں پہ جو ہے وہ 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 194 پہ، مستدرک نیشاپوری میں، اور اس کے علاوہ کیا بہت ساری یہ چیزیں کیا واقع ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ ایک ضمناً ہم ایک اعتراض کا جواب بھی دیتے چلیں کہ یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ چلیں آپ نے حدیث تو پڑھ لی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، لیکن یہاں پہ لفظ مولا کس معنی میں ہے؟ تو عربی زبان میں جو ہے وہ لفظ مولا کے مختلف معنی ہیں، کبھی چچا زاد بھائی یعنی کزن کو بھی مولا کہتے ہیں، کبھی دوست کو بھی مولا کہتے ہیں، کبھی محبوب کو مولا کہتے ہیں، کبھی اچھا غلام کو بھی کیا ہے مولا کہہ دیتے ہیں، کبھی حاکم کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ اتنے زیادہ معنی ہیں اور آپ اس معنی میں سے کس معنی کو لے رہے ہیں؟ حاکم والے معنی کو لے رہے ہیں۔ اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ممکن ہے کہ وہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دوستی کا اعلان تھا، ٹھیک ہے، خلیفہ اور حاکم بنانا مقصد ہی نہیں تھا،
تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے کہ ہاں یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ لفظ مولا کے بہت سارے معنی ہیں، اور اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، یہ لفظ مشترک ہے، اور بعض علماء نے جب اس کے معنی نکالے عربی زبان میں جو یوز ہوئے تو وہ 27 تک کیا اس کے معنی بھی شمار کیے ہیں۔ اور یہ جو مختلف معنی ہیں تو یہ موقع، محل، سیاق و سباق کے اعتبار سے مختلف کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے سب لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول نے مولا کو غلام کے معنی میں استعمال نہیں کیا، اللہ کے رسول یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ جس کا میں غلام ہوں اس کے مولا علی بھی غلام ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے۔ چچا زاد کے معنی میں نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ جس کا میں چچا زاد ہوں اس کے علی چچا زاد ہیں۔ تو یہ بہت سارے معنی کو آپ کیسے، یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ معنی مراد نہیں ہے، اب سیاق و سباق کو دیکھ رہے ہیں، سیاق و سباق کو، موقع محل کو دیکھ رہے ہیں، اس کی مناسبت کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو واضح ہو رہا ہے کہ ہاں یہ معنی کیا ہے، اس کا مراد نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ذرا خطبہ غدیر کو پورا تو پڑھیں، سیاق و سباق کو دیکھ لیں، اس وقت کے حالات کو دیکھ لیں، تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مولا جو ہے وہ وہاں پہ دوست کے معنی میں ہوگا؟ ٹھیک ہے، فقط یہ جملہ تھوڑی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، پورا سیاق و سباق یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، پورا موقع محل اور حالات کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چند ایک مثال کے طور پہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اللہ کی حمد و ثنا کر دی، تو وہاں پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں عن قریب تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، میری رحلت کے وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اگر کوئی بھی لیڈر یہ بات کرے لوگوں کے سامنے کہ اب میں عن قریب جانے والا ہوں، تو فوراً سب کے ذہنوں میں یہی سوال اٹھتا ہے کہ اچھا تو پھر اگر یہ جانے والے ہیں تو ان کے بعد پھر کون ہوگا جو ہمیں لیڈ کرے گا، جو ہمارا سردار ہوگا، کون ہوگا؟ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ابھر آتا ہے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد کہ میں تمہارے درمیان جانے والا ہوں، اللہ کے رسول وصیت کر رہے ہیں اور پھر فوراً فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو اس سے کیا، اس کے دوستی کا اعلان ہوگا؟ نہیں، کوئی دوستی کا اعلان نہیں ہوگا۔ اس سے اعلان کس کا ہوگا کہ یہ قائد اور رہبر کا اعلان ہوگا کہ میرے بعد پھر جو ہے وہ مولا اور تمہارے جو حاکم ہیں، تمہارے جو سردار ہیں، وہ مولا علی علیہ السلام ہوں گے۔ یہ ایک پہلی بات ہے۔ دوسری بات کہ اسی خطبہ کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا، اولا بالتصرف تمہارے اوپر نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کہ بالکل ہیں۔ یہ جب اقرار لوگوں سے لے لیا تو اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو مولا یہاں پہ اولا بالتصرف کے معنی میں آ گیا کہ جس طریقے سے میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام بھی تمہارے اوپر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا سیاق و سباق آپ کہاں پہ کریں گے؟ یعنی یہ سارا سیاق و سباق چھوڑ دیں اور ایک جملے کو فقط پکڑ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جو ہے وہ جس طریقے سے اللہ کے رسول لوگوں کو یہ بیان کر رہے تھے کہ جیسے میں تمہارے اوپر جو ہے وہ اولا بالتصرف ہوں، میری اطاعت تمہارے اوپر واجب ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ مولا علی کی اطاعت بھی تمہارے اوپر کیا ہوگی، واجب ہوگی۔ یہ تو خود اس خطبہ کے اندر سیاق و سباق کیا موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے اس وقت کے آپ حالات دیکھیں کہ وہ رستے میں جا رہے ہیں اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ سب کو کہتے ہیں کہ رک جاؤ جی، سب رک کے پلانوں کا ممبر بنتا ہے اور اتنا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ سارا اہتمام کس مقصد کی خاطر؟ فقط دوستی کے اعلان کی خاطر۔ دوستی کا اعلان تو وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا جب حاجی کیا ہے وہ حج کر رہے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا اہتمام، یعنی کوئی عقل مند بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سارا فقط اس لیے تھا کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے دوست ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو، تم بھی ان کو دوست رکھو، بس۔ تو یہ عقل مند لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ اتنے خاص اہتمام سے اعلان ہو اور اعلان آخر پہ کیا ہو، جی یہ میرے محبوب ہیں، بس۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ بات بڑی واضح طریقے سے ہے کہ جو بھی خطبہ غدیر کو پورا پڑھے، اس کے حالات کو دیکھے، تو اس کے لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ میں جو لفظ مولا ہے یہ دوستی کا اور محبوب ہونے کا اعلان نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے بعد کسی کی جانشینی کا، کسی کے خلیفہ کا، کسی کے حاکم ہونے کا کیا ہے، اعلان تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خطبہ غدیر ہے، جو اعلان غدیر ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی جانشینی اور خلافت کا اعلان تھا۔ یہاں پہ بس آخری سوال اور اس کے بعد پھر گفتگو ہم مزید اگلے درس میں کریں گے کہ کیا ہم قرآن مجید سے ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو جانشین ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں؟ یعنی جب روایات سے ہم نے ثابت کر دیا، اب فوراً سوال ہوتا ہے کہ جی قرآن سے ثابت کرو۔ تو اس کے جواب یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن مجید میں کئی ایک ایسے مقامات موجود ہیں، کئی ایک ایسی آیات موجود ہیں کہ جنہیں اگر تاریخ اور حدیث کی مدد سے دیکھا جائے، فقط آیت نہیں، تاریخ اور حدیث دونوں کی مدد سے دیکھا جائے، تو اس آیت سے جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کیا ثابت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں دیکھیں کہ جب یہ ارشاد ہوا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک تمہارا ولی یعنی حاکم مولا بالتصرف صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور جو ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں کیا زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اب یہاں پہ جو ہے وہ تاریخ کا اور روایات کا سہارا لیں، اہل سنت کی کتابیں کھولیں، اہل تشیع کی کتابیں کھولیں، تفسیریں کھولیں، سب جگہ آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کہ حضرت علی علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں تھے، حالت رکوع میں کسی نے سوال کیا اور آپ نے کیا ہے حالت رکوع میں وہ انگوٹھی کیا ہے اس سائل کو دے دی جس نے سوال کیا تھا، تو جیسے ہی آپ نے یہ انگوٹھی دے دی تو اس وقت کیا ہے یہی آیت کیا نازل ہوئی، اور اس میں کیا ولایت کا کیا ہو گیا اعلان ہو گیا کہ جیسے اللہ تمہارے اوپر حاکم ہے، جیسے اللہ کے رسول حاکم ہے، ایسے یہ بندہ بھی جو تمہارے اوپر حاکم ہے کہ جو رکوع کی حالت میں کیا ہے انگوٹھی دے رہا ہے اور سائل کو دے رہا ہے۔ اور اس کے لیے آپ در منصور سیوطی کی جو در منصور ہے اس میں چلے جائیں، تفسیر کبیر رازی میں چلے جائیں، تو یہ سب جگہ پہ کیا یہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں بھی حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کو ثابت کرنے کے لیے آیات موجود ہیں، ہاں ان کی تفسیر ہمیں جو ہے وہ تاریخ سے اور حدیث سے کیا لینی ہوگی، تب جا کے کیا یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہاں تک جو ہے وہ ہم نے قرآن سے اور حدیث سے آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو ثابت کیا، اور اس کے بعد پھر مزید سوالات بھی باقی ہیں انشاءاللہ جو اگلے دروس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔